ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، وقف ترمیمی بل کے لائے جانے کے بعد سب سے پہلے مدھیہ پردیش کے ایک علاقے میں ایک مدرسہ اس پر اب جو ہے وہ قربان ہو چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مدھیہ پردیش میں ایک پنہ نامی علاقہ آتا ہے۔ 12 اپریل بروز ہفتے کو وقف ترمیمی بل کے تحت ہونے والی جانچ کے دوران اسے غیر قانونی کہتے ہوئے مسلمانوں کی ملکیت والے اس مدرسے کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ اسی دعوے کے ساتھ اس ویڈیو کو، ان تمام چیزوں کو شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی وقف ترمیمی بل کے تحت کس طرح سے اس کی چھان بین ہوئی، کیسے تحقیقات ہوئی، کس طرح سے اس پر فیصلے لیے گئے، یہ الگ بات ہے، لیکن جس طرح کی خبریں دے رہی ہے وہ یہی ہے، اور جو لوگ شیئر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ یہی کہتے ہوئے کہ وقف ترمیمی بل کے بعد میں جو ہے یہ پہلا مدرسہ ہے جو قربان ہوا ہے۔ بی ڈی کالونی میں واقع مدرسہ مبینہ طور پر تقریباً 30 سال سے یہ کھڑا ہے۔ حکام کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا کہ غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا، تاہم مالک نے دعویٰ کیا کہ مقامی گرام پنچایت سے اجازت لی گئی۔ حکام نے الزام لگایا کہ مذہبی عمارت کے مالک کو حتمی نوٹس دیا گیا تھا، لیکن قانونی کارروائی کے باعث معاملہ طول پکڑ گیا۔ ایکٹ کی وجود میں آنے کے بعد یہ علاقہ میونسپل کارپوریشن کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے۔ اس وجہ سے رپورٹ کے مطابق تعمیر کو غیر قانونی سمجھا جاتا تھا۔ مالک نے نئے منظور شدہ قانون کے تحت براہ راست انتظامی مداخلت سے گریز کرتے ہوئے بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے خود ساخت کو گرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ناظرین گرامی، اب تو اس طرح کی تصویریں آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مدرسے کو جو ہے اس وقت ٹارگٹ میں لیا جا رہا ہے، مساجد کو ٹارگٹ میں لیا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ کہ ہلدوانی ضلع میں دیکھیے اس وقت یہاں سے ایک خبریں آ رہی ہیں کس طرح سے مدرسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے عمارتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں انتظامیہ۔ دشمنی اور عداوتیں اس حد تک ہیں کہ مدارس کو لگاتار نشانے پر لے کر کے پولیس ہو یا انتظامیہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ سارا کچھ انہی کے ماتحت میں ہے، عدلیہ بھی، انتظامیہ بھی، اور صحیح پیپرز ہوں گے تب بھی اس کو غیر قانونی کہہ کر کے اس کو سیل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی جو ہے الزامات لگ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 7 مدارس کو اب 13 اپریل کو جو ہے اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں سیل کیا گیا۔ مخصوص انتظامیہ، میونسپل اور پولیس کے عہدیداروں کی ایک ٹیم نے مسلم اکثریت والے بان بھول پورہ علاقے میں معائنہ کیا، یہاں تک کہ جب مدارس کے اراکین نے یہ دلیل پیش کی کہ پچھلے مہینے ایک معائنہ کیا گیا تھا جس میں مقام اور اندراج شدہ طلباء کی تعداد کو دستاویز کیا گیا تھا، ان کی درخواستوں پر کان نہ دھرتے ہوئے ہلدوانی کے مجسٹریٹ اے پی باجپئی کے مطابق اداروں نے ریاستی حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی بتاتے ہوئے انہیں اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ یا ریاستی محکمہ تعلیم کے ساتھ رجسٹر نہ پائے جانے کا الزام لگاتے ہوئے اس پر تالے لگا دیے ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال ہے پورے بھارت میں، ابھی پوری طرح سے قوانین امپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں، دشمنیاں کس حد تک بڑھ چکی ہیں، مسلمانوں کو کس طرح تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے، مسلمان بچوں کو، اور کس طرح ان کی جائیدادوں پر قبضہ ہو رہا ہے، اس کی تازہ مثال کہتے ہوئے اس وقت جو ہے ان رپورٹس کو بھی سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا میں ان تصاویر کو پیش کرتے ہوئے اس وقت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، میں نے کل ہی آپ لوگوں کے سامنے چندرا لے آؤٹ جو بنگلور کے علاقے میں ایک لڑکی کے ساتھ غیر مسلم پایا جاتا ہے، پھر مسلم نوجوان غصے میں جاتے ہیں اور پھر
اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو پولیس کس طرح ان کو گرفتار کر لے جاتی ہے. اور بارہا میں جس طرح کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں، تو مورل پالیسنگ کرنے کی کوشش نہ کریں. زیادہ سے زیادہ جو لڑکی اگر غیر مسلم کے ساتھ پائی جاتی ہے تو محبت سے سمجھا کر کے ان کے والد کے گھر تک یا ان کے والد کا سیل فون لے کر کے اطلاع فراہم کرنے کی کوشش کریں. دوسرا، اگر کسی بھی طرح کا اقدام کرتے ہیں تو آپ بڑی ہی مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس کو غنڈہ گردی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. جیسے کہ اتر پردیش کے مظفر نگر سے ایک چونکا دینے والا واقعہ اس وقت سامنے آیا، جہاں 6 افراد نے مبینہ طور پر ایک مسلم لڑکی اور ہندو لڑکے پر حملہ کر دیا. اس واقعے کی ویڈیو آن لائن منظر عام پر آئی ہے، وائرل ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد پولیس نے 6 ملزمان کو گرفتار کیا اور اس قدر پیٹا ہے کہ ان کو اب چلنے کی حالت میں بھی نہیں ہے، اور اسی حالت میں میڈیا کے سامنے پولیس نے ان کو پیش کیا ہے. لنگڑاتے ہوئے 6 افراد جو اس وقت آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، دراصل ایک برقع پوش خاتون سچن نامی شخص کے ساتھ بائک پر جا رہی تھی، اور یہ دونوں ایک بینک میں کام کرتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ کسی قرضہ وصولی کے بعد وہ واپس دفتر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. اس درمیان میں نوجوانوں کی اس پر نظر پڑی. انہوں نے سمجھا کہ جو ایک غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو قریب کے کسی جگہ لے جاتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، اور پھر لڑکی کا جو ہے برقع نوچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ آپ کو کس نے تعلیمات دی ہے بھائی؟ آپ اس لڑکی کو باحیا رکھنے کی ذمہ داری کے ساتھ یا غیر مسلم کے ساتھ پکڑے جانے کی وجہ سے آپ ان کو روکا. ممکن ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں جو لڑکیاں گرفتار ہوتی ہیں وہ بڑی نڈر ہوتی ہیں، ان کو معاشرے کا، سماج کا، خاندان کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا. اگر ان کی صحیح تربیت ہوئی ہوتی تو وہ اس طرح کے مردوں کے ساتھ تھوڑی نہ ملتی آپ لوگوں کو. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے. وہ ایک آزاد خیال ایسی لڑکی ہے جو برقعے کا غلط استعمال کر رہی ہے، گھر میں ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے اور بازار میں اپنا کام کر رہی ہے. ایسے میں اس طرح کی لڑکی کے ساتھ اگر آپ برقع نوچ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ ہی پر جو ہے الزامات عائد کر دے گی. آپ کسی کی عزت بچانے کے چکر میں خود پھنس رہے ہیں. ان تمام لوگوں کے نام جو شناخت بتائی گئی ہے، سرتاج، شاداب، عمر، عرش، شعیب اور شامی، پولیس نے گرفتار کیا ان لوگوں کو. اور وہ ویڈیو بھی بہت بھیانک ہے. اس نوجوان کو مار بھی، قانون کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے. یہ سیکولر ملک ہے، ہاں آپ کا خون کھولے گا، لیکن جو قوانین بتائے جا رہے ہیں اس قوانین کا پالن ضروری ہے. بصورت دیگر آپ ہی مصیبت میں پھنس جائیں گے، اور تمام جگہوں پر یہی ہو رہا ہے. اور آپ کے اس طرح اچانک پکڑ کر کے اس لڑکی کو سمجھا دینے سے کیا لڑکی سمجھ جائے گی؟ اگر لڑکی اتنی سمجھدار ہوتی، باحیا ہوتی، گھر میں اس کی اچھی تربیت ہوتی، تو اس طرح بازار میں کس طرح غیر مسلم کے ساتھ ایک بائک میں بیٹھ کر کے چلی جاتی، یا بنگلور کے واقعے کی طرح اس طرح بے حیا ہو کر کے بہت گندی صورتحال میں دھر لی جاتی. مسئلہ اصل میں جو ہے جڑوں میں جو ہے صحیح طور پر اس وقت تربیت نہیں ہوئی، اور اس کو حل کرنے کے الگ طریقے ہیں. والدین کو فون کیا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے کہ آپ جائیں، ان کے کم سے کم اتنا کریں کہ ان کو ان کے جگہ تک چھوڑ دیا جائے، ان کے جہاں پر ہے. پھر اس کے بعد لڑکی کا، ان کے والدین کا نمبر لیں، ان کو بتائیں کہ اس طرح کا شکار ہے، تھوڑا آپ سمجھائیں اپنے گھر میں، یا اس لڑکی کا ایڈریس نکال لیں. کبھی کسی طرح سے اچھے انداز میں تربیت اور سمجھانے کی صورتحال میں ممکن ہو سکتا ہے. بصورت دیگر آپ جبر کریں گے تو اور نڈر ہو جائے گی، اور اس طرح بنا کر کے آپ ویڈیو پیش کریں گے تو آپ معاشرے میں بدنام ہوں گے. اس لیے اس طرح کے واقعات سے پرہیز کریں. دیکھیں اب کس کا نقصان ہوا، کون لگڑ رہا ہے. وہ تو لڑکی جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کر کے برقع نوچنے کی کوشش کی، وہ تو مزید نڈر ہو جائے گی. اس کے والدین کہیں گے کہ ہم نے اس کو آزادی دے رکھی، وہ کچھ بھی کرے، آپ کو کیا لینا دینا ہے.
وہ جہنم میں جائے جنت میں جائے تم کو کیا لینا دینا؟ یہ تو صاف کہہ رہے ابھی. ہماری زندگی ہے, ہم آزادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ بھی اٹھیں بیٹھیں, آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ ہماری نجی زندگی میں کس طرح سے دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ یہ پوچھ رہی ہیں لڑکیاں ان لڑکوں کے ساتھ جب وہ دھر لی جاتی ہیں غیروں کے ساتھ. حیدرآباد کی کتنی ویڈیوز ہم نے آپ کو دکھائیں, گجرات کی کتنی ویڈیوز ہم نے آپ کو دکھائیں, کتنی ویڈیوز ہم نے دیگر جو ہے ریاستوں سے آنے والے آپ کے سامنے رکھی. ہمارے پاس تو بھرمار ہے. ہم یہ کی خبر کیا بار بار دکھائیں, اس وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے. ورنہ تمام ریاستوں کے اہم ترین شہروں کے مشہور پارک اور واٹر پارک جیسے علاقوں سے اور گنجان آبادی والے علاقوں سے جو ویڈیوز اس وقت شیئر کی جا رہی ہیں, بلکہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں باقاعدہ انسٹاگرام میں, ان کی عریانیت کی, ان کی بے حیائی کی, لجا پر ان کے حملے کی, تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کس طرح کے بھیانک صورتحال مسلم لڑکیوں کا اس وقت ہے. ہم نے وہ کہانی آپ کو سامنے سنائی تھی یو پی کے ایک ہوٹل کی, جس میں چھاپہ ماری ہوتی ہے تو جس میں اکثریت مسلم لڑکیوں کی یا خواتین کی تھی, یا حیدرآباد سے آنے والی وہ ویڈیو تھی جس میں جو ہے بتایا گیا کہ صرف 2 یا 3 ایسی لڑکیاں تھیں جو دیگر مذہب سے تعلق رکھتی تھی, باقی سب کا تعلق مسلمان سے تھا, اور وہ سب کے سب وہاں پر جو ہے کال گرلز بن کر کے یا پھر اپنے جسم کو بیچنے کے لیے وہاں گئی ہوئی تھی. صورتحال بہت بھیانک انداز میں ہے. اب گناہ جو ہے مسلمان انفرادی نہیں کر رہا ہے, سارا کا سارا سماج, سارا کا سارا معاشرہ اجتماعی طور پر اس وقت گناہ میں ملوث ہے, جس کی نحوستیں اس وقت پورے مسلم معاشرے میں پائی جا رہی ہے. اس لیے اگر کہیں بھی آپ کے علاقے میں اس طرح کے پائے جاتے ہیں تو آپ صرف اتنا کریں کہ لڑکی کا نام پوچھیں, ظلم و زبردستی نہ کریں, لڑکے سے کہیں کہ بھائی آپ چلے جاؤ اپنے علاقے میں, ہم لڑکی کو ان کے گھر تک پہنچاتے, پھر لڑکی کو لے جائیں ان کے گھر میں, ان کے ماں باپ کو اس بات کی اطلاع کریں. اکثر اس طرح کی لڑکیوں کی آزادی تو ان کے گھر والوں کی جانب سے ہی دی جاتی, تبھی تو وہ اس طرح کا انتہائی قدم اٹھاتی ہے. یہ بعض گھر والوں کو پتہ نہیں تھا, بھائیوں کو نہیں پتہ چلتا, آپ اطلاع کریں, وہ گھر والے سنبھال لیں گے. آپ اس طرح کریں گے تو آپ اپنے کو ہی مشکلوں میں ڈالیں گے. کرناٹک کے ابھی 2 دن پہلے چندرا لے آؤٹ کی تاریخ ہم نے آپ کو سنائی ہے. بہرکیف ناظرین گرامی, دیکھیں خواتین کے خلاف جرائم کی انتہا کہاں کو پہنچ رہی ہے. نابالغ لڑکی اپنے منگیتر کے ساتھ گھومنے جاتی ہے پکنک اسپاٹ پر. یہ درندے نہ جانے کہاں کہاں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں, کب کس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں جاتا. اتر پردیش کے کاس گنج ضلع میں ایک نابالغ لڑکی منگیتر کے ساتھ پکنک پر جاتی ہے تو 10 مرد اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کرتے ہیں, جس کی ویڈیو خود پولیس نے شیئر کیا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. اور یہ نوجوان جوڑا جو بیٹھا ہوا تھا درخت کے نیچے, ان پر حملہ ہوتا ہے. ایک مقامی کارکن, بی جے پی کا کارکن بھی شامل ہے اس میں, جو گھات لگا کر ان پر حملہ کیا جاتا ہے. لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے قریبی کمرے میں لے گئے, اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی, اور پھر جو اس کا منگیتر تھا اس کو دور رکھا گیا, اس کو مارا گیا. بالآخر پولیس کے ہیلپ لائن پر وہ شخص جو ہے اطلاع کرتا ہے تو پولیس جائے وقوع پر پہنچتی ہے, پھر جو ہے ان درندوں کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچتا. یہ اس وقت کا معاشرہ ہے ناظرین. بی جے پی کے ایک رکن کے ساتھ 8 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے. یو پی میں پیش آنے والی خواتین مخالف ان جرائم کو لے کر کے لگاتار تبصرے ہونے چاہیے تھے, لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر کسی بھی طرح کے تبصرے نہیں ہو رہے ہیں. حضرت گرامی, مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا کس طرح جاتا ہے.
رام نومی کے موقع پر کس کس طرح کی مسلم مخالف چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اس کی کچھ ویڈیوز آئی ہیں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ 30 مارچ کو ابوہر نامی ایک علاقے میں پنجاب میں لو جہاد کے مظاہرے میں خون سے بھیگی گڑیا کو ریفریجریٹر کے اندر دکھایا گیا۔ اب یہ اب اسی طرح کی کہانی ہے ممبئی مہاراشٹرا میں جو معاملہ پیش آیا تھا۔ 6 اپریل کو بہار کے دہری روہتاس میں ایک ریفریجریٹر میں دکھایا گیا جس میں ایک مسخ شدہ گڑیا تھی جو ایک مسخ شدہ جسم کی علامت تھی۔ اسے بھی لو جہاد سے تعبیر کرتے ہوئے غیر مسلم لڑکیوں سے، اب مسلم لڑکیوں کو سب سے زیادہ کون پھنسا رہا ہے، کس کے دام فریب میں مسلم لڑکیاں آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ جگ ظاہر ہے۔ لیکن نفرت پھیلانے والے کس طرح کی نفرت پھیلاتے ہیں، ان ویڈیو سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ بیرگاؤں، رائے پور، چھتیس گڑھ میں یہ جو ہے سازشی تھیوری جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ، وہ دکھایا گیا۔ باپو نگر، احمد آباد، گجرات میں رام نومی کی جلوس کے دوران الگ الگ طرح کی چیزیں پیش کی گئی ہیں، یعنی کہ مسلمان قاتل ہے، مسلم نوجوان قاتل ہے، لو جہاد کے نام پر غیر مسلم لڑکیوں کو پھنساتا ہے اور قتل کرتا ہے۔ یہ جو ہے ساری کی ساری چیزیں، ان تمام چیزوں میں پیش کر کے پورے سماج کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ لوگ اس طرح کرتے جائز ہے؟ مسلمان لڑکی کسی مسلم لڑکی کو پکڑ لیتے تو پھر صورتحال وہی بھیانک۔ ہبلی میں بھی کل جو معاملہ پیش آیا بہت بھیانک ہے ناظرین گرامی، کہ ایک سائیکو ٹائپ آدمی 5 سالہ بچی کو اٹھا کر اس کو ریپ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ خالی جگہ لے جا کر کے۔ لڑکی چلاتی ہے، لڑکی کے رونے کی چلانے کی آوازیں سن کر کے لوگ پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس دہشت گرد درندے نے اس 5 سالہ بچی کا گلا گھونٹ کر کے قتل کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پولیس تحقیق کر کے پکڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نتیش کمار اس کا نام ہے، جس کا تعلق بہار سے ہے، اور وہ ایک مزدور کی بیٹی کو لے کر کے بھاگ جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی پہچان ہوتی ہے تو پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے جاتی ہے، لیکن وہ انہی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے اس کو ایک گولی ماری جاتی ہے اور پھر اس کے بعد 2 گولیاں مار کر کے اس کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے۔ کس قدر بھیانک اس وقت جو ہے سماج جرائم کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ ابھی بنگلور میں یہ ہمارے پیش آنے والے اس معاملے کو بھی آپ جانتے ہیں، بی ٹی ایم لے آؤٹ میں رات کے پہر خواتین کے ساتھ زیادتی کیا تھا، اب پولیس نے اس کو کیرلا سے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کا تعلق ہے تو تمل ناڈو سے، کام کرتا ہے بنگلور میں، جرم کر کے فرار ہو گیا کیرلا میں۔ جو ویڈیو وائرل ہوئی اس کے بعد کانگریس کو کس طرح سے جو ہے آڑے ہاتھ لیا گیا آپ سب جانتے ہیں۔ سنتوش دانیل اس کا نام ہے، بنگلور کے گلبرگہ کالونی تو تلک نگر ہے، بی ٹی ایم لے آؤٹ سے جڑا ہوا یہ علاقہ ہے تلک نگر، وہاں پر ایک کالونی آتی ہے جس کا نام ہے گلبرگہ کالونی، وہاں یہ رہتا ہے، جبکہ اصل اس کا تعلق تمل ناڈو کے کرشنگری ڈسٹرکٹ سے ہے، جہاں تھالی نامی ایک چھوٹا سا قصبہ آتا ہے۔ یہاں ایک کار شو روم میں ٹیسٹ ڈرائیور کے حیثیت سے مزدوری کر رہا تھا، ماں اور اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتا ہے۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ جو ڈی سی پی ہے ساؤتھ ایسٹ کی سارا فاطمہ، انہوں نے جو ہے اس کی ساری تفصیلات لوگوں کو فراہم کر کے گرفتار کر کے بنگلور لایا گیا ہے۔ اب آگے اس میں جو قانونی کارروائی ہوگی وہ آگے کی جائے گی۔ یہ صورتحال ہے، جرائم کی انتہا کیا ہے، یہ خبر بھی آپ سنیں گے تو آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی کس طرح کی چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ میسور میں بیٹے نے باپ کو صرف موبائل کے لیے قتل کر دیا ہے۔ جی ہاں،
जहाँ नाज़रीन गिरामी तफसील में आपको लेके जाऊँ तो आपको पता चलेगा जिसका कत्ल किया गया है उसका नाम सैयद बताया जा रहा है, और जो बेटा कत्ल किया दूसरी बीवी का बेटा था, इसका नाम मतीन बताया जा रहा है। कल रात मैसूर के शांति नगर में ये भयानक मामला पेश आया। दूसरी बीवी का लड़का मतीन अपने बाप को फ़ोन करके अपने घर आने की दावत देता है। घर जैसे आता है चाकू उठा करके उनके सीने पर भोंक देता है। उदयगिरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से इस कदर इंतहाई कदम उठाया है इस कमबख्त ने। तो नाज़रीन गिरामी ये हम लोगों की सूरत हाल है। बहके मुर्शिदाबाद के बाद अब बंगाल के सियालदा से कुछ वीडियोस आ रही हैं जहां पर वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ लगातार एहतिजाज किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी बाज़ रियासतों में एहतिजाजात की तैयारियां चल रही हैं, बाज़ जगह एहतिजाजात हो रहे हैं अलग अलग इलाक़ों से, और वक्फ तरमीमी बिल का जो इफ़ेक्ट हो रहा है उसको भी मैंने आप लोगों के सामने दिखा दिया है। ये एक भयानक सूरत हाल बनती चली जा रही है। नाज़रीन गिरामी बैकैफ वक्त लंबा हो चुका है, मुझे इजाज़त दें। कुछ ख़बरें रह गई जो अहम तरीन थी वो अगले प्राइम टाइम में पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।